बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने सदर निक्सन का नाम तो सुना होगा। वो अमेरिका के वो सदर हैं जिन्हें वक्त से पहले इस्तीफ़ा देना पड़ा। वो 2 दफ़ा अमेरिकी सदर मुंतखब हुए, लेकिन एक बहुत छोटी सी बात ने, एक छोटे से वाक़े ने उन्हें इक़्तिदार से रुखसत होने के पे मजबूर कर दिया। जब वो वाइट हाउस छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने 2 अहम बातें की। उन्होंने कहा कि दुनिया में लोग आपके मुखालिफ होते हैं, लोग आपके दुश्मन होते हैं, लेकिन आपकी तबाही, आपका डिज़ास्टर उस वक्त शुरू होता है जब आप लोगों के ख़िलाफ़ होते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ज़िंदगी में जो भी मामलात हों, आपको ज़िंदगी में छोटी बातों में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि निक्सन को इसका ख़ुद तजर्बा हुआ था। वो इतना बड़ा अरूज हासिल करने के बाद, दुनिया प्लानट की सबसे बड़ी जो सदारत है वो हासिल करने के बाद, वो छोटे से मसलों में उलझ गया था। वो वाटर गेट के ज़रिए लोगों की प्राइवेसी में मुदाखलत कर रहा था, जिसकी वजह से जो वहाँ की अदालतें हैं, वहाँ का मीडिया है, उसके ख़िलाफ़ हो गया। और एक छोटे सी बात ने, छोटे से मसले ने, अगर वो मामला ना भी करता, अगर वाटर गेट में जो कुछ भी हुआ वो ना भी हासिल करता, तो उसकी जो सदारत है उस पर कोई फ़र्क ना पड़ता। लेकिन ये सबक कि ज़िंदगी में छोटी चीज़ों में नहीं उलझना, और ज़िंदगी में लोग अगर आपके मुखालिफ हो जाएं तो उनका दुश्मन नहीं बनना, ये बात सदर निक्सन ने जो है इक़्तिदार से रुखसत होने के बाद सीखी, अपने अमेरिका की सदारत की कुर्बानी देके सीखी। आप कई दफ़ा होता है कि आप देहाती इलाकों में सफ़र कर रहे होते हैं, आपकी गाड़ी के साथ कुत्ते दौड़ते हैं, वो भौंकते हैं आपकी गाड़ी पे। अगर आपको गुस्सा भी शायद आता हो, लेकिन आम तौर पे आप उसे नज़रअंदाज करते हैं और कुत्ते भौंकते भौंकते थक जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी में भी कुछ लोग कुत्ते ही होते हैं, वो भी आप पे भौंकते हैं, लेकिन आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं करते, आप उनसे झगड़ा करके बैठ जाते हैं, आप अपनी मंजिल जो है वो खोटी कर लेते हैं। छोटी बातों में नहीं उलझना, ये बात एक अमरीकी ने उस वक्त सीखी 15 घंटे ज़ेरे आब रहने के बाद, समुंदर में रहने के बाद सीखी। उसका जहाज़ जो था, ये डेल कार्नेगी को उसने ये बात बताई, उसका जहाज़ जो था ये चाइना ओशन में वो एक आबदोश में मौजूद था, और वो आबदोश जो थी वो वहाँ जापान के साथ जंग में मसरूफ़ थी। तो कुछ जो जापानी जहाज़ हैं उन्होंने उस आबदोश को देख लिया। इस आबदोश ने भी जापानी जहाज़ों को पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन जब इसको ये नोटिस हो गई तो जापानी जो जहाज़ थे उन्होंने इस आबदोश पे हमला करना शुरू कर दिया, इस पर निशाना लगाना शुरू कर दिया। इसके 40 फुट के दूर तक सुरंगें गिर रही थी, बम गिर रहे थे, और ये जो आबदोश है ये उस वक्त जब जिस पे ये हमला हो रहा था, ये कोई तकरीबन 250 फुट पानी के नीचे थी। कहा यह जाता है कि अगर आपकी जो आबदोश है वो 1000 फुट पानी से नीचे हो तो काफ़ी हद तक महफूज होती है, 1000 फुट से कम उस पानी से नीचे हो तो कम महफूज होती है, और 500 फुट पे अगर हो तो आप ये समझें कि आप बड़े ख़तरे में होते हैं। और ये जो आबदोश थी ये तो कोई 250 फुट के फासले पे थी। इसका मतलब था कि किसी वक्त भी कोई हमला हो सकता था, कोई बम हो सकता था, मौत जो है वो सर पे खड़ी थी। ये 15 घंटे वो लोग जो हैं वो उस आबदोश में मौजूद रहे। उन्हें कमांडर ने हुक्म दिया कि आपने बिल्कुल हरकत नहीं करनी, आप यहाँ बैठे हैं, जिस सूरत में बैठे हैं उसी तरह से इंतज़ार करें। तो वो कहने लगा कि उस वक्त हम हर लम्हे, हर बम के साथ, हर घड़ी की सुई जो थी हमें मौत के करीब से करीब तर लेके जा रही थी। और कहता जब मुझे मौका मिला तो फिर मेरी ज़िंदगी जो है वो सारी सामने गुजर गई आंखों के सामने, और मैंने देखा कि मैंने अपनी ज़िंदगी जो है, बेशतर ज़िंदगी जो है अना के हाथों, बेशतर ज़िंदगी छोटे मामलात में उलझ के उसको ज़ाया कर दिया है। और ये ज़िंदगी जो है वो ज़ाया करने वाली नहीं होती, ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसी तरह की बात मुझे हमारे एक दोस्त हैं चौधरी मुश्ताक मरहूम, उन्होंने बताई थी। उनके कुछ दोस्त थे, वो यूरोप के एक मुल्क में रहते थे, मैं नाम नहीं बता रहा आपको। तो वो यूरोप के एक मुल्क में रहते थे, तो वो उनके वालिद साहब जो थे उनका अपने पड़ोसियों से झगड़ा हो गया, और झगड़ा जो था वो एक दीवार पे था। उस दीवार की वजह से वो जो पड़ोसी थे उनका एक बेटा जो है बड़े आला ओहदे पे फाइज था, लेकिन उसको वो शहर से बाहर रहता था। तो बाप ने कहा कि नहीं, इज़्ज़त का सवाल है, अगर ये दीवार इधर उधर हो गई तो मसला ख़राब हो जाएगा। उन्होंने बेटे को कैरियर की जॉब जो है वो छड़वाई, और उसको वकालत उसने की बच्चे ने, और उसने वो दीवार का केस लड़ना शुरू कर दिया। ये इन साहब के जो साहब थे ये यूरोप से आते थे, यहाँ तारीख भुगतते थे, वापस चले जाते थे, और ये मामला कई साल तक चलता रहा, हत्ता कि ये दोनों बुज़ुर्ग जो थे वो इंतकाल कर गए।
لیکن اس کے بعد بھی وہ دونوں بچے جو تھے وہ آپس میں جھگڑتے رہے. جو بچے بھی اب بڑے ہو چکے تھے. یہ کئی برسوں پہ یہ معاملہ چلا. تو چودھری صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک دن میں نے انہیں کہا کہ یار بعض اوقات بزرگ جو ہیں وہ فیصلہ کرنے میں غلطی بھی کر دیتے ہیں, تو آپ یہ ایسا کریں کہ آپ ذرا اس معاملے کو ریویو کریں. اس نے کہا جی آپ کے خیال کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ کو اس گھر کی ضرورت تو نہیں ہے, آپ نے اس گھر کی مالیت سے کئی گنا جو ہے وہ ٹریولنگ پہ خرچ کر دیا ہے, وکیلوں کو فیسوں دینے پہ خرچ کر دیا ہے. آپ انہیں کہیں کہ پہلی آفر یہ ہے کہ آپ وہ وکیل صاحب کو, جو وکیل صاحب بن گئے تھے, انہیں آفر کریں کہ ہم آپ کو یہ گھر بیچنا چاہتے ہیں تو آپ یہ گھر خرید لیں. اس کے بعد اگر وہ آپ کے والد صاحب کی مطلوبہ دیوار ہے, اگر وہ گرائی بھی جائے گی تو پھر محبت سے گرائی جائے گی. تو انہوں نے کہا نہیں ہم اس پہ سوچ رہے ہیں. کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا اچھا ٹھیک ہے اس پہ بات کرتے ہیں. انہوں نے وکیل صاحب کو آفر کی کہ آپ ہمارا گھر خرید لیں. وکیل صاحب نے بھی کچھ سوچنے کے لیے مدت مانگی. پھر انہوں نے کہا, وکیل صاحب نے کہا کہ نہیں میں نے یہ گھر نہیں رکھنا, آپ یہ گھر خرید لو. تو یہ ایک معاملہ جو چھوٹا سا ایک دیوار سے شروع ہوا تھا, تو اس میں کئی گھر جو ہیں وہ آ سکتے تھے, خریدے جا سکتے تھے, لیکن وہ پیسہ ضد کی وجہ سے, انا کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ایک آگے بڑھا. اب دیکھیں طلاقیں ہوتی ہیں, طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے. ایک جو سیریل ہے امریکہ میں, اس میں دکھایا گیا کہ خاتون سے پوچھا گیا کہ وہ بہت شوق سے سیریل دیکھتی تھی. وہ سیریل دیکھتے دیکھتے وہ طلاق لے بیٹھی اپنے شوہر سے. اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں طلاق لی ہے. تو اس نے کہا کہ میری زندگی میں اسی طرح کی ایک سچویشن ہوئی جو اس سیریل میں جو پیش آ رہی تھی. تو وہ جو ہیرو تھا اس سیریل میں وہ بڑے باوقار انداز میں اس نے بیہیو کیا, جبکہ میرا جو شوہر تھا وہ اس کا بڑا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بڑا یعنی بزدلانہ تھا, بڑا احمقانہ تھا. تو میں نے فیصلہ کیا کہ ایسے احمق بندے کے ساتھ میں نہیں رہنا. یعنی ایک ٹی وی پہ آپ نے پروگرام دیکھا اور آپ نے چھوٹی سی بات تھی, آپ نے چھوٹی سچویشن پیدا ہوئی, آپ نے طلاق لے لی. اسی طرح سے کہا جاتا ہے جو جج ہیں, اگر آپ کو ان سے ملاقات کا موقع ملے, وہ بتائیں گے کہ اکثر بہت ہی چھوٹی باتوں پہ, بہت ہی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے وہ جھگڑے ہوتے ہیں اور نوبت طلاق پہ پہنچتی ہے. بلکہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ طلاق کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے لڑکے یا لڑکی کے والدین ہوتے ہیں, اور وہ انا کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ آیا تھا اس نے سلام نہیں کیا سسر کو, ساس کو, اور یا اس نے بچی جو ہے اس نے چائے بنا کے نہیں دی. یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی جو ہے اس کو تلخ کر لیتے ہیں. ڈیل کارنیگی نے ایک خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ ان کی بیوی جو ہے انہوں نے کچھ لوگوں کو شکاگو میں کھانے پہ بلایا. تو جب کھانے پہ بلایا تو بڑا اچھا کھانا انہوں نے بنایا, لیکن ہوا یہ کہ بعد پتہ چلا کہ ان کے جو نیپکن ہیں وہاں پہ جو لگانے تھے وہ مختلف رنگ کے ہیں. انہوں نے کوشش کی بڑے مختصر وقت میں کہ یہ اس مسئلے کو حل کریں, لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ وہ ظاہر ڈیل کارنیگی کی بیوی تھی, اس نے کہا کہ مجھے ان نیپکنس پہ جو ہے وہ کانسنٹریٹ نہیں کرنا چاہیے, مجھے اس دعوت پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے, لوگوں سے اچھے طریقے سے بیہیو کریں. ایسا نہ ہو کہ نیپکن کی وجہ سے وہ یہ سمجھے کہ یہ بڑی چڑچڑی خاتون ہے, بد اعصابی, اس کو مرض ہے, اس کو یہ تو بالکل بات کرنے کی تمیز نہیں. تو انہوں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا, اپنے جذبات کو کنٹرول کیا, اچھی طریقے سے اس دعوت کو کنڈکٹ کیا, اور اس کے نتیجے میں وہ دعوت بہت اچھی ہو گئی. تو ایک جو برطانوی جو پرائم منسٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے اور اس کو اور مختصر نہیں کیا جا سکتا. آپ نے زندگی گزارنی ہوتی ہے, اور اگر آپ نے اچھی زندگی گزارنی ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ زندگی جو ہے وہ آپ چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر کے گزاریں. اگر آپ ایسے نہیں کرتے تو پھر آپ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں, زندگی جو خراب ہو سکتی ہے. ڈیل کارنیگی نے ایک درخت کا تذکرہ کیا ہے جو کولوریڈو میں ہے, بہت بڑا درخت تھا. اس وقت بھی تھا جب کولمبس وہاں پہ پہنچا, اور کولمبس جب وہاں پہ پہنچا تو وہ درخت موجود تھا. اس کے بعد بڑی طوفان آئے, اور بہت آپ یوں سمجھیں کہ طوفان آئے, ہوائیں آئیں, زلزلے آئے, وہ درخت قائم رہا. لیکن وہ درخت گرا. کس چیز نے گرایا؟ اس کو کیڑے لگ گئے, دیمک لگ گئی, اس نے اس درخت کو گرا دیا. مجھے بھی چند مہینے پہلے لنڈی کوتل جانے کا اتفاق ہوا. وہاں خیبر رائفلز میس ہے, وہاں پہ بڑا مشہور معروف درخت ہے جس کو چینز پہنائی ہوئی ہے, کہ وہ ایک انگریز افسر جو ہے وہ نشے میں تھا, تو میس سے وہ آ رہا تھا, اس نے دیکھا کہ درخت جو ہے اس پہ حملہ آور ہو رہا ہے, تو اس نے آرڈر دیا کہ اس درخت کو قید کر لیا جائے.
تو اس قید کو درخت کو زنجیریں پہنا دی گئیں. 125 سال سے وہ درخت جو ہے وہ زنجیریں اس نے پہنی ہوئی ہیں. وہ برٹش ایڈمنسٹریشن کی جو ایک ضد ہے یا ایک ایڈمنسٹریشن ہے اس کی بھی علامت ہے. تو یہ جو درخت ہے جو ایک علامت ہے برٹش گورنمنٹ کی. اس ظاہر ہے آپ نے سنا یہ بھی سنا ہوگا خیبر میس میں تمام بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ وزٹ کر چکے ہیں. یہ درخت جو ہے اس نے ہواؤں کا بھی مقابلہ کیا ہے, اس نے موسم کا بھی مقابلہ کیا ہے, لیکن اب یہ درخت جو ہے اس کو کیڑے کھا رہے ہیں. یہ اب اس درخت کو جو ہے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے دیمک کا. بہترین قسم کی سپریز استعمال کیے جا رہے ہیں, کیمیکلز استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ اس جو تاریخ کی یہ چیز ہے اس کو بچایا جا سکے. کولوراڈو میں امریکہ میں وہ درخت نہیں بچ سکا, وہ تو اب اس کے بس نشان رہ گئے ہیں, لیکن یہ درخت جو ہے یہ شاید ابھی تک بچا ہوا ہے. لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں یہ اسے نقصان پہنچا رہے ہیں. تو گویا بڑے جو طوفان آتے ہیں وہ نقصان نہیں پہنچاتے. کچھ یہی صورتحال پریشانیوں کی ہے کہ بڑی پریشانیاں انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا چھوٹی پریشانیاں جو ہیں وہ نقصان پہنچاتی ہیں. تو معزز خواتین و حضرات, آپ کی زندگی میں بہت چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, ان کو نظر انداز کرنا سیکھیں. اور نظر انداز کرنے کا تو اس حد تک حکم ہے کہ یہ جو کیا ہوتا ہے, یہ غیبت کیا ہوتی ہے. غیبت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت جو ہے وہ غیبت یہ ہے نا کہ اگر کوئی بھی ایسی بات جو اگر آپ اپنے کسی دوست کے یا اپنے کسی عزیز کے متعلق کریں جو جس سے اس کو اگر وہ اس کے سامنے کریں تو اسے تکلیف پہنچے, تو اس کو کہا گیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. کیونکہ اگر آپ نظر انداز چیزوں کو نہیں کریں گے تو پھر آپ نوٹس کریں گے, نوٹس نہیں کریں گے تو بیان کریں گے تو وہ چگلی ہو جائے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر وہ بات سچ ہو تو کیا پھر بھی وہ غیبت ہے, کہ کیا پھر بھی وہ گناہ ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل وہ غیبت جو ہے وہ گناہ ہے, کیونکہ اگر وہ بات سچ ہے پھر تو وہ بہتان ہے جو غیبت سے بڑا جرم ہے. تو گویا جو چیزوں کو نظر انداز کرنا, چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا, کسی غیر ناخوشگوار جو ہے اس بات کو نظر انداز کرنا بھی اسلام میں صدقے کے درجے پہ آتا ہے. تو معزز خواتین و حضرات, چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیے, خوش رہنا سیکھیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.